طالب علم دین کے لیے جو آداب ہیں ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ طالب علم اپنے دل کو برے اخلاق اور بری صفات سے پاک کرے، کیونکہ علم دل کی عبادت، راز کی نماز اور باطن میں اللہ عز و جل کے قرب کا نام ہے۔ جس طرح وہ نماز جو ظاہری اعضاء کا عمل ہے بدن کو نجاستوں اور ناپاکیوں سے پاک کیے بغیر درست نہیں ہوتی، اسی طرح باطن کی عبادت اور علم سے دل کی آباد کاری اسے گندے اخلاق اور ناپاک اوصاف سے پاک کیے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ خلق کے رہبر شفیع محشر محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الدین علی النظافہ، دین کی بنیاد پاکی پر ہے، اور پاکی ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المشرکون نجس، پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28۔ کیونکہ میں نے پہلے بات عرض کر دی کہ پاکی ظاہری بھی ہوتی ہے اور پاکی باطنی بھی ہوتی ہے، طالب علم دین کے لیے اندر اپنے دل کا اندر پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتے ہیں۔ اس میں عقل والوں کو تنبیہ ہے کہ طہارت و نجاست صرف ظاہر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دیکھو، مشرک نے کبھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور غسل بھی کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اصلاً ناپاک ہے، یعنی اس کا باطن ناپاکیوں سے آلودہ ہے۔ نجاست اس چیز کا نام ہے جس سے اجتناب کیا جائے، جس سے بچا جائے اور دوری اختیار کی جائے، اور باطنی ناپاک صفات سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ فی الحال تو ناپاک ہی ہیں اور بالآخر ہلاک کرنے والی ہے، یعنی ابھی تو صرف ناپاکی ہے، بعد میں وہ تباہ بھی کر دیں۔ اسی لیے سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دل گھر ہے اور یہ فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، ان کے اثرات اور ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور گھٹیا عادات مثلا غصہ، شہوت، بغض و کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھونکنے والے کتے ہیں۔ تو فرشتے اس دل میں کیسے داخل ہوں گے جو ان کتوں سے بھرا ہوگا، کیونکہ فرشتے جس گھر میں کتا ہو اس میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ علم کا نور فرشتوں کے ذریعے ہی دلوں میں داخل فرماتا ہے، جس طرح پارہ نمبر 25 سورۃ شورا کی آیت نمبر 51 میں موجود ہے۔ اسی طرح دلوں میں بھیجی جانے والی علوم کی رحمت یہ دلوں پر مقرر فرشتوں کے ذریعے ہی آتی ہے، اور وہ فرشتے پاک ہیں، بری صفات سے محفوظ ہیں، اس لیے وہ پاک ہی کو دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس جو اللہ عز و جل کی رحمت کے خزانے ہیں وہ ان سے پاک لوگوں کو ہی معمور فرماتے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ بیت سے مراد صرف دل ہے اور قلب یعنی کتے سے مراد غصہ اور دیگر بری صفات، بلکہ اپنی اصل ظاہر کے اعتبار سے بھی یہ ٹھیک ہے، یعنی جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اسی سے ایک باطنی معنی جو میں نے عرض کیا یہ مراد لیا گیا ہے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراد لی ہے۔ اس روایت کے ظاہر کو دیکھ کر ہمیں باطنی معاملات پہ نظر رکھنی ہے، اور طالب علم دین کو چاہیے کہ وہ باطنی معاملات میں اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی طرف زیادہ توجہ دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔